باری آتی ہے ہمارے خاص الخاص جناب عبدالستار غزالی صاحب کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بالکل ابھی اس وقت اپنے پٹارے میں سے کچھ نکال دیا ہے مجھے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، صرف نام مجھے معلوم ہے، اور مجھے دکھا کے انہوں نے چپ دیا. نام ہے شاعر کا خاطر غزنوی، جو کہ پشاور سے ہیں. اتنی اطلاع ہے مجھے، باقی کا کام میں اور انچارج جو انہی کو دیتی ہوں، وہ خود بتائیں گے اور خود پڑھیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب عبدالستار غزالی صاحب. السلام علیکم. ست سری اکال، نمستے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ حسب دستور اپنے ارشد رشید صاحب کی فرمائش پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس دفعہ جو ہے، کیونکہ یہ 5 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو الیکشن کے حوالے سے ہے. کہتا ہے کہ اٹھا کے مینا جو اس نے پوچھا، کدھر سے پہلے کدھر سے پہلے، کدھر سے پہلے کدھر سے پہلے، تو ہر طرف سے یہ آواز آئی، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے. اٹھا کے جوتا جو اس نے پوچھا، کدھر سے پہلے کدھر سے پہلے، تو ہر طرف سے یہ آواز آئی، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے. بات یہ ہے کہ جناب کہ جوتے اور ووٹ میں کیا فرق ہے؟ ووٹ پڑتے ہیں تو گنے جاتے ہیں، لیکن جوتے پڑتے ہیں تو گنے نہیں جاتے. اچھا جی، اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں. یہ خاطر غزنوی صاحب کی غزل ہے جو میں نے ابھی چنی، اور یہ میرے پشاور میں محلے دار بھی تھے. کیا میں پشاور میں گلبہار کالونی کا رہنے والا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. اپنے ارشد صاحب کی توجہ کے لیے خاص طور لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. گرمی محفل فقط ایک نعرہ مستانہ ہے، اور وہ خوش ہیں کہ اس محفل سے دیوانے ہیں. میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے. یوں تو وہ میری رگے جاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں لیکن نہ پہچانے گئے. اور وحشتیں کچھ اس قدر اپنا مقدر ہو گئیں، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے. اب بھی ان یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جن سے گلزاروں کو مہکانے گئے. اب بھی ان یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جن سے گلزاروں کو مہکانے گئے. اور کیا قیامت ہے کہ خاطر کشتہ شب بھی تھے ہم، صبح بھی آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے. اور گوذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. شکریہ جناب. غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے. واہ، بالکل تازہ سلیکشن تھا آپ کا انتخاب، اور آپ نے بہت اچھا پڑھا. بہت خوب. اگلے شاعر ہیں فیض احمد فیض، جن کا تو نام ہی خود ان کا تعارف ہے. اپنی ادبی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا،
اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان کی ایک بہت ہی مقبول اور مشہور غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، اسے پڑھنے کے لیے اب میں دعوت دیتی ہوں جناب، آپ کیا کہیں؟ گانے، او اچھا، تو وہ ہمیں گا کے سنائیں گے یہ غزل جناب ظفر یوسف زئی صاحب۔ تشریف لاتے ہیں جناب ظفر یوسف زئی۔ سب سے پہلے آداب، تسلیمات، ست سری اکال۔ انجم ذیشان نے جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا، لیکن چونکہ یہ غزل کلاسیکی انداز میں ہر جگہ ہی پڑھی گئی، گائی گئی، اور تمہید میں صرف 2 الفاظ کا استعمال میں کرنا چاہوں گا۔ فیض صاحب سے میری کراچی میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئی، اور گلوکار مہدی حسن صاحب سے ریڈیو پاکستان کراچی کے احاطے میں، اور ایک ان کا کانسرٹ تھا یہاں پر جس میں میں نے ان سے انٹرویو لینے کی کوشش کی تھی، سین فرانسسکو میں ان سے ملاقات ہوئی۔ چلیے، یہ میں نے اضافہ کر دیا آپ کے تعارف پہ۔ یہ غزل کلاسیکی انداز میں ہے، اور میرا کلاسیکی اتنا شوق نہیں، لیکن ہاں کوشش میں کرتا ہوں، اور یہ کالج کے زمانے کا مجھے کچھ شوق یاد آ گیا، میں نے کہا یہی اس کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز، اور کبھی تو شب
لگا کل پہ مشک بار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل مزہ تو جب ہے کہ مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے مقطع ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے اور چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے شکریہ بہت خوب وہ جو تیر نظر جو ہے نا وہ فیض کا بہت عمدہ ظفر صاحب. مگر یہ غزل واقعی میں مہندی حسن نے اس طرح گائی ہے کہ کوئی بھی گائے آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں مہندی حسن ہی گا رہے ہوتے ہیں. اب وہ اتنا وہ مہندی حسن اور یہ غزل ایک ہی نام ہے جیسے. اگلے جو شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، ان کو پڑھنے علی خان آنے والے تھے، وہ نہیں آئے، تو میں ایک بس شعر ان کا پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے. بہت خوبصورت شعر کہ وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں. اب اگلے شاعر ہیں بہزاد لکھنوی. بہزاد لکھنوی گھر اور لکھنؤ کے ادبی ماحول کے اثر سے انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے شاعری کہنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے ریڈیو اور محکمہ ریل میں بھی ملازمت کی. نغمہ نور، کیف السرور وغیرہ ان کے شاعری مجموعے کا نام ہے. ان کی ایک غزل کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. یہ غزل عطیہ صاحبہ پڑھیں گی نہیں گائیں گی. آپ تو گاتی ہیں نا، تو اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ عطیہ افتخار صاحبہ کو. بہت
کوشش کروں گی گانے کی پر ٹرائی. کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. غمِ دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم، تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. قسم تم کو ذرا سوچو، قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے. غمِ دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم، نہ جانے کس لیے دنیا کی نظریں پھر گئیں ہم سے. نہ جانے کس لیے دنیا کی نظریں پھر گئیں ہم سے. تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا، تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا، قصور اس کے سوا کیا ہے. کہاں ہو تم، نہ ہے فریاد ہونٹوں پر، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو. نہ ہے فریاد ہونٹوں پر، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو. زمانے سے ملا جو غم، زمانے سے ملا جو غم، اسے گیتوں میں گایا ہے. غمِ دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے. غمِ دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم. یہ صرف آپ نے بنا پریکٹس کے اتنا اچھا گایا ہے. تھوڑی پریکٹس اگر کی ہوتی تو بہت اچھا، اور بھی اچھا ہوتا. بہت خوب. اگلے شاعر پھر سے فیض احمد فیض، انہی کا کلام ہے. اگین بہت ہی ان کی بہت ہی مقبول اور معروف غزل، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. مبین خلیل صاحب، مجھے لگا کہ میں نے دیکھا ان کو تو نہیں دیکھا گیا. نہیں دیکھا. ویسے بھی ان کے لیے جلدی ہے، 2:30 بجے کے بعد آتے ہیں.
تو پھر وہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو غزل ہے وہ بھی نہیں ہے. تو میں وہ آپ قاضی حبیب صاحب سے گزارش کروں گی, آپ مرزا غالب کی وہ غزل پڑھیں گے جو کہ ہاں جو کہ ناصر کاظمی کی جو میں نے پہلے دی تھی وہ اچھا پڑھ سکتا ہوں فلر کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو آپ تشریف لائیے. میں نے غالب کا تعارف اگر وہ غالب پڑھ رہے ہوتے تو وہ ناصر کاظمی کا تو آپ کے پاس لاسٹ میں ہے. ناصر کاظمی کا تعارف مجھے کرا دینا چاہیے. نہیں وہ بعد میں جب وہ آئیں گی وہ بھی پڑھیں گی. ہاں وہ پڑھیں گی تو ان کے لیکن ویسے میں نے بہت اچھا لکھا تھا ہاں تو مرزا غالب کے بارے میں, رہ گیا. کوئی اور نہیں پڑھ رہا نا مرزا غالب کی کوئی غزل. یہ ناصر کاظمی کی ایک غزل ہے, چند اشعار پیش خدمت ہیں. دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا, ملا نہیں تو کیا ہوا, وہ شکل تو دکھا گیا. دیار دل کی رات میں وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی, وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا, وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا. ملا نہیں تو کیا ہوا, وہ شکل تو دکھا گیا. دیار دل کی رات میں. شعر ہے. جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے, جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے. تجھے بھی نیند آ گئی, مجھے بھی صبر آ گیا. تجھے بھی نیند آ گئی, مجھے بھی صبر آ گیا. یہ صبح کی سفیدیاں, یہ دوپہر کی زردیاں, اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا. اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا. اور آخری شعر ہے. یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی, یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی. وہ لہر
किस तरफ गई, ये मैं कहाँ समा गया, वो लहर किस तरफ गई, ये मैं कहाँ समा गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, दया रे दिल की रात में. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अभी भाई. बहुत उम्दा काजी साहब. तो आपने कहा ना मिर्ज़ा गालिब का मुझे मैंने लिखा है इतना अच्छा, तो मैं पढ़ूँगी एक शेर. जब मैं इसका जिक्र करने वाली थी तो मैंने सोचा था कि मैं अल्लामा इक़बाल ने जो कहा है ना, बक़ौल अल्लामा इक़बाल के मिर्ज़ा गालिब के लिए कि था सरापा रूह तू बज़्म सुखन पैकर तेरा, था सरापा रूह तू बज़्म सुखन पैकर तेरा, ज़ेरे महफ़िल भी रहा महफ़िल से पिन्हा भी रहा. तो ये उनकी पूरी नज़्म है उनके ऊपर, बहुत खूबसूरत. आगे चलते हैं.